اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو الگ الگ طرح کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کچھ دیا نہ ہو، بلکہ ہر انسان کو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے کہ جس کا وہ اگر شکر ادا کرنا چاہے تو پوری زندگی شکر ادا کرتا رہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا بھی وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن عظیم نے بڑے واضح طور پر اس کو بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو پروردگار عالم نے ہر انسان کو الگ الگ طرح کی کوالٹی عطا فرمائی ہے، الگ الگ طرح کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر انسان کی جو صلاحیت ہے وہ دوسرے انسان سے الگ ہے۔ ہر انسان کی صلاحیت ایک دوسرے سے الگ ہے۔ سب کا ذہن الگ، سب کی سوچ الگ، سب کی فکر الگ، رہن سہن الگ، طور طریقہ الگ، زندگی گزارنے کا اسلوب الگ، الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی صلاحیت الگ ہے، کوئی انجینئر ہے، اس کو الگ صلاحیت دی گئی، کوئی پروفیسر ہے، اس کا فیلڈ الگ ہے، کوئی عالم دین ہے، اس کا کام اپنا الگ ہے، کوئی مفتی وقت ہے، اس کا اپنا کام الگ ہے، کوئی محدث ہے، اس کا اپنا ایک مستقل اور الگ کام ہے۔ تو اللہ نے سب کو الگ الگ طرح کی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ اب ذمہ داری جو ہماری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو قبول کریں اور ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے جن کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو قبول کریں، ان صلاحیتوں کی عزت کریں، احترام کریں ان لوگوں کا جن کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وقت پر ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا، وقت پر جب ضرورت ہو، جب تقاضا ہو، جب موقع ہو اور وہ صلاحیتیں ہمارے سامنے ہوں یا صاحب صلاحیت شخصیت ہمارے سامنے ہو اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے، یہ ہماری اپنی محرومی ہے۔ چونکہ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ کوالٹی عطا فرمائی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ضرورت تو ہے کہ ہم ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر ہم نہیں اٹھاتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ زمانے کا تقاضا ہے کہ جب جہاں جیسا وقت اور ماحول ہو، حالات ہوں، اس کے مطابق آپ کو سوچنا پڑے گا، ان حالات کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، ان حالات کے مطابق آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، ان حالات کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہی ہمارے سماج کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر زمانے کا جو تقاضا ہے، زمانے کی جو ضرورت ہے، زمانے کا جو مزاج ہے، آپ بالکل اس سے الگ تھلگ چلتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور بہت سے چیلنجز آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے جس کو آپ پورا نہیں کر سکیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک شخص بیمار ہو جائے، جب وہ شخص بیمار ہو جائے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسے جس طرح کی بیماری ہو، ہم اسی فیلڈ کے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا علاج کرائیں۔ ایک لفظ ہے ڈاکٹر، لیکن اس میں بہت سے الگ الگ فیلڈ ہیں۔ کوئی ناک کا ڈاکٹر ہے، کوئی کان کا ڈاکٹر ہے، کوئی نظر کا ڈاکٹر ہے، کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی پیٹ کا ڈاکٹر ہے، کوئی نزلے اور زکام کا ڈاکٹر ہے۔ سب کا کام الگ الگ ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر ہمارے درمیان کسی شخص کی آنکھوں میں تکلیف ہو تو ہم اسے آپریشن کرنے والے کے پاس نہ لے جائیں، اس میں ہمارے لیے ہلاکت، بربادی ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو ہم دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں، چونکہ یہ آپ کا صحیح فیصلہ نہیں ہے۔
بلکہ یہ جو وقت ہے اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تکلیف اس کی آنکھوں میں ہے تو آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں. وقت کا تقاضا اور ضرورت یہ ہے کہ اگر تکلیف اس کے کان میں ہے تو آپ کان کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. وقت کی ضرورت اور تقاضا یہ ہے کہ اگر تکلیف اس کی زبان میں ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے، اس کے پیٹ میں ہے تو آپ اسی فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اسی میں اس مریض کی اور آپ کی عافیت ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں، یہ بات نہیں سمجھتے ہیں، وقت کا تقاضا نہیں سمجھتے ہیں، اس ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا مریض ہلاکت میں آ سکتا ہے. آپ کے مریض کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کے مریض کے لیے پریشانی کا بہت بڑا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بلا تمثیل، بلا تمثیل اور بلا تشبیہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے زمانے کی ضرورتیں اور تقاضے ہیں کہ جنہیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور ایک دوسری بات کہ ہم جس فیلڈ کے ماہر کے پاس جائیں، جو اس فیلڈ میں بہت قابل ہو، جو بہت لائق و فائق ہو، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے پاس بھی جائیں. جس طرح کان کی تکلیف کی بنیاد پر ہم کان کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو صرف جانا کافی نہیں ہے، ہم جائیں بھی اور وہ جس طرح ہمیں مشورہ دے ہم اس ڈاکٹر کے مشورے کو سمجھیں بھی اور اس ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کریں. اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو صحیح، یا جانے سے پہلے اس ڈاکٹر کی تعریف تو بہت کریں، لیکن جب ضرورت پڑے تو یا تو ہم اس کے پاس ہی نہ جائیں، اور اگر چلے جائیں تو وہ جس طرح ہمیں راستہ دکھانے کی کوشش کریں، وہ جس طرح علاج کرنے کی کوشش کریں، جس طرح ہمیں طریقہ بتائے، ہم اس کو نہ سمجھیں، نہ مانیں، نہ قبول کریں، تو ہمارے لیے ہلاکت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا جو میدان ہے، جس کو جس چیز میں مہارت ہے، جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، قبول کریں اور اس کا احترام کریں، اور اس مسئلے میں، اس فیلڈ میں ہم اس کی رہنمائی حاصل کریں اور اس کی بات مانیں. یہی وقت کی ضرورت ہے اور زمانے کا تقاضا ہے. دنیا کی ہر قوم آج 2022 میں دنیا کی ہر قوم اس چیز کو سمجھ چکی ہے، سمجھ گئی ہے، قبول کر رہی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے. الگ الگ فیلڈ کے ماہرین کو جمع کرنے کی لگاتار دنیا کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، تاکہ ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے، تاکہ ان کی نالج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے. دنیا میں تمام لوگ آج الگ الگ میدان کے لوگوں کی عزت کر رہے ہیں اور زمانے کے تقاضے کے مطابق اس کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس کو مان رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، ان سے رائے اور مشورہ لے رہے ہیں، سوائے قوم مسلم کے. لیکن آج قوم مسلم آج ہماری قوم مسلم اس ضرورت کو سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے. آج مسلمان اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو ہم اس کی صلاحیت کا احترام کریں، اس کی نالج کا احترام کریں، اس کے علم کا احترام کریں، اور جب مسئلہ کچھ ایسا ہو جو اسی کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو تو اس مسئلے میں ہم اس کی بات مانیں. یعنی مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو، کسی کے آنکھ میں تکلیف ہو، کسی کے دانت میں تکلیف ہو، تو اب سمجھداری یہ نہیں ہے کہ آپ دارالافتاء میں کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر ان سے مسئلہ پوچھنے کی کوشش کریں، بلکہ سمجھداری یہ ہے کہ جو آپ کے دانت کا ڈاکٹر ہے آپ اس کے پاس جا کے علاج کرائیے. آنکھ میں تکلیف ہے تو مفتی صاحب کے پاس نہیں جانا ہے. ہاں، مفتی صاحب کے پاس اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرانے کی نیت سے جا سکتے ہیں، لیکن جس کا جو فیلڈ ہے یہ یقینی چیز ہے اور ایک ضروری چیز ہے کہ ہم وہاں جا کر علاج کرانے کی کوشش کریں. اور ہمیں اس کا الٹا بھی نہیں کرنا ہے. الٹا کریں گے پھر بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے، ادھر سے الٹا کریں گے پھر بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر شریعت کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، ہمیں انجینئر کے پاس نہیں جانا ہے. شرعی کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں دارالافتاء کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک عالم دین سے، مفتی وقت سے معلوم کرنا ہے. الٹا نہیں کرنا ہے. جس کا جو فیلڈ ہے ہمیں اسی کے پاس جانا ہے، اسی کی بات ماننی ہے، اسی کے مشورے کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی میں ہم سب کی عافیت ہے. اور اب اگر آپ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں تو یاد رکھیے گا بالکل اسی انداز میں ایک ہوتی ہے لیڈرشپ، قائدانہ صلاحیت. جس طرح ایک انسان ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ایک عالم ہے، قاری قرآن ہے، مفتی وقت ہے، عالم دین ہے،
محدث زمانہ ہیں، یہ تمام تر جو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں بالکل اسی انداز میں ایک قائدانہ صلاحیت بھی ہوتی ہے، ایک لیڈرشپ کا مزاج بھی ہوتا ہے، ایک قیادت کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ہر انسان کے اندر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ صلاحیت کسی کسی کے پاس موجودہ دور میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جس انسان کو قائدانہ صلاحیت دی ہے، قائد بننے کا مزاج دیا ہے، قیادت کرنے کا جو ایک مزاج اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، لوگوں کو جمع کرنے کا، ان کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا، ان کا مطالبہ کرنے کا، ان کے لیے ہر جگہ ہر ممکن کوشش کرنے کا تاکہ وہ کامیاب ہوں، تو اللہ نے جس کو قائدانہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قائدانہ صلاحیت کا احترام کریں، اس لیڈرشپ کے مزاج کا احترام کریں، مانیں، قبول کریں، اور ہم اس شخص کے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، قائدانہ صلاحیت موجود ہے، لیڈرشپ کا مزاج موجود ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں، اس تقاضے کو سمجھیں، اس انسان کے دست و بازو بن جائیں، اس کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش کریں تاکہ جو حالات ہیں، جو زمانے کا تقاضا ہے، وہ مکمل طور پر پورا کیا جا سکے۔ اور اگر ہم اس تقاضے کو نہیں سمجھیں گے، اس ضرورت کو نہیں سمجھیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں آنے والے دور میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ آج اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ نڈر ہے، وہ بے باک ہے، وہ صاحب علم ہے، لائق احترام ہے، اللہ نے اس کو تمام تر صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں قوم مسلم کی قیادت کرنے کے لیے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم تعصب سے کام نہ لیں، ہم حسد سے کام نہ لیں، ہم کینے سے کام نہ لیں، ہم بغض سے کام نہ لیں، بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ ان صلاحیتوں کو قبول کرتے ہوئے، ان صلاحیتوں کا احترام کرتے ہوئے ہم اس شخص کے راستے میں کانٹے بچھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو قومیں وقت کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتی ہیں وہ پوری زندگی پچھتاتی ہیں، جو قومیں وقت کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں وہ پوری زندگی پچھتاتی ہیں۔ آج ہمارے درمیان اس طرح کی شخصیتوں کا موجود ہونا یقیناً یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو کہ ہم آج ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ جس کو جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو آگے لایا جائے، اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن آج ہماری قوم مسلم ان صلاحیتوں کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا مزاج نہیں دیا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ کوالٹی، اتنی عظیم صلاحیتوں کے مالک آج ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں نہ جانے کیوں ہزار بار ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم انہیں قبول کریں یا نہ کریں، ہم ان کے قریب جائیں یا نہ جائیں، ہم ان کی صلاحیتوں کو مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ جو شش و پنج میں آپ پڑے ہوئے ہیں، یہ جو کشمکش کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے آنے والا دور نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وقت کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا آج بہت چھوٹے لوگوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جنہیں چند چیزوں کا علم ہے ان کو ہیرو بنا کر دنیا کے سامنے دوسری قومیں پیش کر رہی ہیں۔ آخر ہم کیوں اپنے ان لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جن کو واقعی اللہ نے عظیم صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے؟ ہم کیوں ان کی عزت نہیں کرتے؟ ہم کیوں انہیں مانتے نہیں ہیں؟ ہماری تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم ان صلاحیتوں کے پاس جائیں، ان کے قریب جائیں، ان کی بات کو سمجھیں، ان کے مزاج کو سمجھیں، ان کے مشن کو سمجھیں اور ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ ہم قوم مسلم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کے لیے جو بھی ہمارے لیے ممکن ہو وہ کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھیں اس چیز کو، یہ موجودہ دور کا تقاضا ہے۔ جس کی جو صلاحیت ہے، جس کا جو فیلڈ ہے، جس کا جو میدان ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسی میں زور آزمائی کریں۔ معاف کیجئے گا، 2022 کا الیکشن بہت قریب تھا، طرح کے لوگوں نے ایسے بیان جاری کیے، ان بیانات میں ہمیں کوئی خلوص نظر نہیں آیا۔ ایسے لوگ جو سیاست کی سین سے بھی واقف نہیں ہیں، انہوں نے بڑے لیڈران کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، الیکشن کا انداز یہ نہیں، یہ کرو، اس انداز میں نہیں، اس انداز میں الیکشن لڑیے، ایسے نہیں، ایسے الیکشن لڑیے۔
آپ یقین جانیے ہمیں ایسے لوگوں کے ان مشوروں سے بالکل محبت اور خلوص کی بو ذرے کے برابر نہیں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا مشورہ دینا اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے کوئی ایجنڈا ہو، ایسے لوگوں کا مشورہ دینا جو سیاست کی سین سے بھی واقف نہیں ہے، ایسے لوگوں کا کسی ایک بڑے لیڈر کو سمجھانا، سوشل میڈیا پر سمجھانا، اس کی ذات پر انگلی اٹھانا، اس پر طنز کرنا، اس کو مشورہ دینا، دنیا کے سامنے اس کو ٹارگیٹ کرنا، ہو سکتا ہے کہ کسی سیاسی رہنما اور سیاسی کسی آقا کو خوش کرنے کا پری پلان ایک ایجنڈا ہو۔ اس دور میں تو کچھ لوگوں نے کھلے خط کے ذریعے بھی اپنی رائے کو ظاہر کیا، نہ جانے ان کا اس سے کیا مقصد تھا، نہ جانے کیوں ایسی جو ہے ڈرنے والی بات کی گئی، نہ جانے کیوں اس طرح کی باتیں سامنے آئیں الیکشن کے موقع پر کہ جس سے حوصلے پست ہو جائیں، قدم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو آج تک دیانت داری کی بات کرتے رہے، جو انصاف کی بات کرتے رہے، جو عدل کی بات کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آیا ان کے لہجے بدل گئے، ان کا انداز بدل گیا، ان کے طریقے بدل گئے، ان کی بولیاں بدل گئیں، ان کا رہن سہن بدل گیا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل گیا، ان کی میٹنگیں کرنے کا انداز بدل گیا، ان کی باتوں کا انداز بدل گیا، ان کے سپورٹ کرنے کا انداز بدل گیا۔ کل کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں، دنیا کے سامنے کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور ہیں۔ یہ مزاج اسی موقع کے لیے غالباً کسی سمجھدار نے کہا تھا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ دورنگی بہتر چیز نہیں ہے، یہ دوگلا پن بہتر چیز نہیں ہے، یہ لہجے بدلنا بہتر چیز نہیں ہے، یہ انداز بدل لینا بہتر چیز نہیں ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ ایسے لیڈر کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش کیجئے، ایسے قائد سے جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کی صلاحیت کو مانیے، اس کی عظمت کا لوہا مانیے، اس کے علم کو مانیے، اس کی بے باکی کو مانیے، اس کی سوجھ بوجھ کو مانیے، اس کے قائدانہ مزاج کو تسلیم کیجئے اور اس کے قدم سے قدم ملا کر آواز کو بلند کرنے کی کوشش کیجئے۔ نظر دوڑائیے آپ اس ملک میں، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کی رائے سے، آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا جو ہے ایک ڈیموکریٹک جو ہے آپ کا حق ہے، ایک سیکولر ملک میں آپ رہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا حق ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2022 کا الیکشن تو آج ہے، لیکن آج کی تاریخ سے پہلے ذرا 5 7 سال 10 سال یا گزرے 70 سالوں کا آپ معائنہ کریے اور غور کیجئے۔ ہمارے اس ملک میں بہت پرانی بات نہیں ہے جو آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو، ذہن سے نکلنے والی بات نہیں ہے، بہت قریب ماضی قریب کی بات ہے۔ یہ ہمارے اسی ملک میں اخلاق کو مارا گیا، آواز کس نے اٹھائی؟ غور کیجئے۔ تبریز انصاری کو مارا گیا، کس نے آواز اٹھائی؟ کس نے اس مظلوم کے لیے نعرہ دیا؟ کس نے اس کو انصاف دلانے کی کوشش کی؟ پہلو خان کے لیے اس ملک میں آواز کس نے اٹھائی؟ اندور کی سرزمین پر ایک چوڑی والے کو مارا گیا، آواز کس نے اٹھائی؟ اجمیر کی سرزمین پر ایک بھیک مانگنے والے پر ظلم کیا گیا، آواز کس نے اٹھائی؟ ذرا غور کیجئے۔ سی اے کا مسئلہ آیا، آواز کس نے اٹھائی؟ این آر سی کا مسئلہ آیا، آواز کس نے اٹھائی؟ یو پی اے کے مسئلے پر آواز کس نے اٹھائی؟ طلاق کے مسئلے پر آواز کس نے اٹھائی؟ حجاب کے مسئلے پر آواز کس نے اٹھائی؟ مظفر نگر کے مسئلے پر آواز کس نے اٹھائی؟ ہر ملک کے کونے کونے پر دلت اور آدیواسیوں پر ظلم ہو رہے تھے، ان کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، انہیں ظلم سے بچانے کے لیے ہمارے ملک میں آواز آخر ان 5 7 10 سالوں میں آواز کس نے اٹھائی ہے؟ ذرا غور کیجئے آپ، ذرا غور کیجئے آپ کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آج آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، یہ زمانے کا تقاضا ہے۔ آپ کیوں اس چیز کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے اگر آپ کے درمیان کسی کو باصلاحیت بنایا، اس کے اندر صلاحیت ہے، کوالٹی ہے، لیڈرشپ کا مزاج ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ مشورے نہ دیں بلکہ آپ قبول کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ مشورے تو دیتے ہیں لیکن ساتھ کوئی دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ مشورہ 1000 شخص دے سکتے ہیں لیکن مشورے کے بعد ساتھ دینے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے،
کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے لیڈر کا ساتھ کس انداز میں دیں، ہم کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں، ہم کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح دست و بازو بن سکتے ہیں۔ ہمیں صلاحیتوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں وہ بہتر جانتا ہے کہ کامیابی کس انداز میں ملے گی۔ اور دوسری بات آج ہم اپنے لوگوں کا جو قدم آگے بڑھا رہے ہیں مسلمانوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، ان مظلوموں کی آواز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم ان کے حوصلے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مشورہ سوشل میڈیا کے ذریعے، خود خط کے ذریعے ہم کسی ایک پڑھے لکھے قابل جو حقیقت میں لیڈر ہے اس کو دے رہے ہیں، یہی مشورہ کیا ہم کسی دوسری پارٹی کو بھی دے سکتے ہیں؟ یقیناً دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس مشورے میں کچھ تو ہے جو پردے کے پیچھے ہے، پردے کے سامنے نہیں ہے۔ ورنہ ایسا کیوں ہے کہ ایک پڑھے لکھے قابل جو باضابطہ اسی فیلڈ کا ماہر ہے، ایک قائد کے اندر جتنی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، جتنی کوالٹی ہو سکتی ہیں، جتنی معلومات ہو سکتی ہے، جتنی اس کی زبان میں تاثیر، لذت اور بے باکی ہو سکتی ہے، وہ تمام تر صلاحیتیں اس لیڈر کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے باوجود ایسے لوگ مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو سیاست کی سین سے بھی واقف نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ کہیں نہ کہیں آپ صلاحیتوں کو ہضم کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، یا یہ دوہری چال ہے کہ جو آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا زندگی میں بہت سے موقع ایک بار آتے ہیں، بار بار نہیں آتے ہیں۔ یہ موقع ہے قوم مسلم کے لیے موقع ہے۔ دنیا آج آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ساتھ اس کا دیں جو آپ کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہو، جو آپ کی آواز کو بلند کرتا ہو، جو آپ کے حقوق کی لڑائی لڑتا ہو، جو آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہو، جو ہمیشہ آپ کا تعاون کرتا ہو، جو آپ کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو، آپ کے حوصلوں کو بلند کرتا ہو، جو آپ کو بربادی کے راستے پر لے جانے کی کوشش نہ کرتا ہو بلکہ آپ کو کامیابی کے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہو، جس کو آپ کی بہن اور بیٹیوں کے حجاب کی پرواہ ہو، آنے والی نسل کی پرواہ ہو، ایجوکیشن کی پرواہ ہو، آپ کی خوشی کی پرواہ ہو، آپ کے غم کی پرواہ ہو، ہمارے اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کی پرواہ ہو، ہم تو ہر ممکن کوشش کر کے ایسے آدمی کو لیڈر تسلیم کریں گے اور اس کے قدموں میں جو لگنے والے کانٹے لوگوں نے راستے میں بچھائے ہیں انہیں ہٹانے کی کوشش کریں گے اور ان کا دست و بازو بننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہر سمجھدار انسان کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت اور حالات کو سمجھے اور حالات کے تقاضے کو سمجھے کہ موجودہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کی ضرورتیں کیا ہیں، ان حالات کا تقاضا کیا ہے، ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، ہماری قوم کس طرح ترقی کر سکتی ہے۔ اگر آج آپ کسی ایسے انسان کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں، اسے لیڈر تسلیم کر لیتے ہیں جو حقیقی معنی میں آپ کا ہمدرد ہے، تو یاد رکھیے گا یہ موجودہ دور کا 2022 کا آپ کا سب سے بہتر فیصلہ ہوگا۔ اور اگر 2022 کے الیکشن میں آپ صحیح فیصلہ نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا آپ کا یہ جو ایک ووٹ ہے وہ 5 سال کے سفر کو طے کرتا ہے کہ آنے والا جو 5 سال کا سفر ہے یہ آپ کے لیے عزت کا سفر ہوگا یا ذلت و رسوائی کا سفر ہوگا۔ اس لیے آپ ووٹ دینے سے پہلے ضرور غور کیجیے گا، پچھلے سالوں کے بارے میں بھی غور کیجیے گا اور آنے والے دور کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں بھی ضرور غور کیجیے گا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا، چونکہ یہ آپ کی عزت کا سوال ہے، آپ کے مقام و مرتبے کا سوال ہے، آپ کی حصے داری کا سوال ہے، آپ کی شان کا سوال ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے، بلکہ اس ملک کے ہر مظلوم کی عزت و آبرو کا سوال ہے، ہمارے ملک کے قانون کی حفاظت کا سوال ہے۔ غور اور فکر کرنے کے بعد ووٹ دیجیے گا، کسی کے سمجھانے سے نہیں، برگلانے سے نہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے سے نہیں، بلکہ غور کیجیے، فکر کیجیے، چاروں طرف اپنی نظر دوڑائیے، دماغ کو حاضر کیجیے اور اس کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ صحیح معنی میں آپ کا ہمدرد کون ہے۔ آپ کا دل خود اس بات کی گواہی دے دے گا کہ آپ کو کون سے راستے پر جانا ہے اور کس انسان کو آپ کو ووٹ دینا چاہیے جو حقیقی معنی میں آپ کا ہمدرد ہے۔